بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی ایس ایس کلب یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے میں ہوں محمد صادق، اور آج ہم ڈان کے ایک ایڈیٹوریل کا انالیسس لے کے آئے ہیں جو کہ سپٹمبر 1 2020 میں یہ پبلش کیا گیا ہے ان کے نیوز پیپر میں۔ اور یہ جو آرٹیکل ہے بیسیکلی یہ ہمیں ایک اور نئی ڈائمینشن، ایک نئے اسپیکٹ کے بارے میں جو ہے ہمیں بتائے گا، جو کہ بہت عرصے سے چل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر دنیا میں کسی کا اتنا فوکس نہیں ہے، اس کو ریزولو کرنے کے لیے کوئی اتنی کوششیں نہیں کی جا رہی۔ تو لیٹ سی دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ایشو کیا ہے۔ صحیح، ابھی یہ جو آرٹیکل ہے ہمارے پاس 2 پینڈیمکس کا، ٹھیک ہے، بیسیکلی اس میں یہ بات کی گئی کہ ایک تو پینڈیمک جو ہے ہمارے پاس وہ چل رہا ہے کووڈ 19 کا، اور ورلڈ میں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کو ریزولو کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ انیشیٹو لیے گئے ہیں، اور کافی حد تک جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بھی جو کوشش ہو چکا ہے کنٹرول، اور ابھی بھی اس کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک اور پینڈیمک جو ہے جو کہ ہمارے پاس کئی سالوں سے جو ہے یہ چل رہا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کوئی اس طرح کے انیشیٹو جو ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں لیے گئے۔ تو لیٹ سی کہ ہمارے پاس وہ دوسرا پینڈیمک کیا ہے، تو وہ ہے ہمارے پاس گلوبل ہنگر کا، کہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ پاورٹی انکریز ہو رہی ہے ہمارے پاس، نارتھ ساؤتھ کا جو گیپ ہے، یہاں پہ ہمارے پاس اکنامک گیپ ہے، ہمارے پاس فوڈ کا جو اسٹرکچر ہے، ہیلتھ کا جو اسٹرکچر ہے، فوڈ سیکورٹی جو ہے یہ کافی یہاں پہ جو ہے ڈسٹربڈ ہے۔ تو گلوبل ہنگر جو ہے یہ ایک اور پینڈیمک ہے، دوسری پینڈیمک ہے جس کی طرف کسی کی ابھی نظر نہیں گئی اس کو سولو کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ایشیا کا جو جہاں پہ ایشین اکنامی جو ہے وہ بمپ کر رہی ہے، وہ اس میں گرو آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ ہمارے پاس ہاف آف دا جو ایشین ورلڈ جو ہے وہ یہاں پہ ان نورشڈ ہے، یہاں پہ ان کو فوڈ کی اچھی فیسلٹیز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم یہاں پہ زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات یہ ہے کہ کووڈ 19 جیسے آیا تو جو ریجنل اکنامک گروتھ ہے وہ بھی ہمارے پاس کم ہوگی۔ اس کے علاوہ جو فوڈ سیکورٹی کو جو ایشوز ہیں وہ اور زیادہ سیویئر یہاں پہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم پرٹیکولرلی ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو ساؤتھ ایشیا کا جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ کافی زیادہ ولنریبل ایریا ہے ہمارے پاس، جو کہ اس پرابلم کا جو کافی ہٹ ٹارگیٹڈ ایریا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو انڈر فیڈ پیپل ہیں ان کے بارے میں ایک پریڈکشن یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی جو اماؤنٹ ہے، جو اسٹرینتھ ہے، وہ ہمارے پاس انکریز کر جائے گی 1/3 ٹو 330 ملین پہ، اور 2030 تک یہ جو ان کا یہ مارک ہے اس کو یہ اچیو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ یہی ہمارے پاس واحد ایسا ریجن ہے کہ اگر ہم ایشیا کے اندر یہ سب ریجن کو دیکھیں ساؤتھ ایشیا کا، تو یہاں پہ آپ کے پاس مور دین ہاف جو چلڈرن جو پاپولیشن ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے پورر کنٹری سے جو ہے سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں، اور یہاں پہ ان کی جو گروتھ ہے وہ کافی سٹنٹڈ ہے، کافی جو سلو گروتھ، اور ایشوز ہیں ان کی ہیلتھ کو۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پیسیفک آئیلینڈ اسٹیٹس کی تو وہاں پہ جو ہے جو ہائیسٹ چائلڈ ویسٹنگ ریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایسٹ ایشیا میں آئیں تو یہاں پہ کیا ہے کہ جو ہیلدی ڈائٹ جو ہے اس کی کوسٹ کافی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اوور آل ورلڈ میں تو ہمارے پاس چلڈرن اور ایڈلٹس میں جو اسپیشلی ہم بات کرتے ہیں کہ اوبیسٹی کے جو ہے ایشو، تو یہ کافی تیزی سے ایشیا میں اور پیسیفک ریجن میں جو ہے یہ ایشو جو ہے وہ رائز کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہوگی بات کہ جس طرح میں نے ابھی اسٹارٹنگ میں کہا کہ ہم دو ڈفرینٹ پینڈیمکس سے جو ہے وہ یہاں سے گزر رہے ہیں اس سچویشن سے۔ ایک کو ٹیکل کرنے کے لیے بہت زیادہ اٹیمپٹس کی جا رہی ہیں، اور دوسری کی طرف کسی کا ابھی یہاں پہ نظر نہیں گئی۔ تو یہاں پہ یہی بات کی گئی کہ کووڈ 19 نے جو ہے جہاں پہ یہ ہمارے پاس جو ڈیتھ ٹول جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر لیں، دوسری سائڈ پہ کیا ہے کہ لوگوں کے جو ہے وہ لیولیہوڈز جو ہے وہ سارے جو کریش کر گئے ہیں، ہنگر ایشوز جو ہیں یہاں پہ کافی جو ہے ہمارے پاس انکریز ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی، تو اس کے اندر یہ بات کی گئی تھی اس ڈیکڈ کے اینڈ پہ جو تھا یہ جو ہنگر کا جو ایشو ہے اس کو ریزولو کر لیا جائے گا، لیکن کیا ہے کہ اس چیز کو بھی اب کافی تھریٹ جو ہے وہ اس کے لیے کریٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہ یہ جو ایشو ہے جس طرح کے ہمارے پاس ورلڈ جو ہے وہ گرو کر رہی ہے، ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، ڈفرینٹ نئی طرح کے جو ہمارے پاس ڈائزیز اور انوائرمنٹ ایشوز جو ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی، گلوبل وارمنگ کی، تو ان سے جو فوڈ اور ہیلتھ سیکورٹی جو ہے یہ بھی کافی ڈفرینٹ ایک ڈائمینشن میں جا رہی ہے۔ تو جس طرح یہ
ایشوز ہمارے پاس ایڈوانس ہو رہے ہیں، تو ان ایشوز کو جو ہے ٹیکل کرنے کے لیے بھی ہمیں کافی ایڈوانس جو ہے ٹولز اور ٹیکنیکس کی جو ہے ضرورت پڑے گی، اور اس سے بھی بہت زیادہ ہمیں پولیٹیکل ول کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اس کو سولو کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے جو ورلڈ لیول پہ ہے پولیٹیشین وہ کوئی اٹیمپٹ لیں. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اس ایشو کو ہم نے جو ہے وہ ریزولو کرنا ہے تو ہم کس طرح کے نئے جو ہے وہ ویز یہ فوڈ سسٹم کو جو امپروو کرنے کے لیے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو نیو مارکیٹنگ چینلز ہیں، لائک ہم ای کامرس بزنس کی بات کرتے ہیں، تو اس چیز کو جو ہے ہم اپنی فوڈ کے جو ایشوز ہیں جو ان کو یہاں سے امپروو کر سکتے ہیں. دین اگر ہم بات کریں کہ ہم اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم ای کامرس کی طرف جاتے ہیں اپنے یہ بزنسز کو لے کے، تو ان سے کیا ہوگا، جو لاسز کا جو ہوگی اس میں ریڈکشن ہو جائے گی. اس کے علاوہ بہت ایفیشینٹلی جو ہے ہم ان چیزوں کو پرفارم کر سکتے ہیں. دین اگر ہم آگے چلیں کہ ہمارے پاس کوالٹی آف پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اویلیبل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اسٹوریج فیسلٹیز بھی جو ہیں وہ ہمارے پاس کافی جو ایڈوانس جو ہیں ان کے لیے ہم ٹولز وغیرہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. دین آگے چلتے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہیلدی فوڈ اور انکم کی، تو اس کے لیے کافی اپرچونیٹیز بھی جو ہیں وہ کریٹ ہو جائیں گی. صحیح ہے. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ اگر اس طرح کے کوئی اٹیمپٹ لینے پڑیں گے تو ہمیں بہت زیادہ فائنانس کی جو ضرورت پڑے گی ان چیزوں کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور ایکسپینڈ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس رورل سپلائی جو ہے اس کو بھی جو ہم نے اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، تو یہ بھی کافی جو ہے کروشل ہے کہ ہم نے اپنے رورل جو ایریاز ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے اس ایشو کو ریزولو کرنے کے لیے. اب کیا ہے بلڈ بیک بیٹر. اب یہ ایک ایجنڈا ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اور یہ ایک آرگنائزیشن ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشن کی طرف سے. تو انہوں نے یہ ایک ایجنڈا جو ہے لانچ کیا ہے. اس میں کیا بات کی گئی کہ کووڈ-19 کو جو ہے رسپونڈ کرنے کے لیے اور یہاں سے اس کے ریکوری کے لیے ایک انہوں نے پروگرام لانچ کیا، جس کا بیسک ایجنڈا یہ تھا کہ ہم نے اپنی بیک جو ہے وہ بیٹر کرنی ہے، اچھی بنانی ہے. اور وہ بیک کیا ہے کہ ہم اپنے جو فوڈ ایشوز ہیں ان کو جو ریزولو کریں، اور جو اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس جو پاپولیشن ہے، جو پیپل ہے، ان کو موبلائز کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ریسورسز اویلیبل ہیں، ڈفرینٹ ہمارے پاس آرگنائزیشنز ہیں، مختلف کنٹریز ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں، تو ان کو ہم کنٹری لیول پہ، ریجنل لیول پہ اور اس کے علاوہ گلوبل لیول پہ بھی جو ہے یہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے، ان کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک اور یہاں پہ سجیشن دی گئی کہ یہ تو بہت جو ہمارے پاس ایک واسٹ لیول پہ یہ بات کی گئی ہے. اگر ہم اسمالر لیول پہ آ جائیں، اسمال ہولڈر فارمرز جو ہیں، جو کہ ایسے لوگ جن کے پاس بہت بڑا فارم تو نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے چنکس آف لینڈ ہیں، وہ کیا کریں کہ نیوٹریشس فوڈ جو ہیں وہ پروڈیوس کریں، اور ان کے اندر کوئی فیئر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے پاس جو کراپس ہیں یہ فیلئر کی طرف جائیں گی، یہ برباد ہو جائیں گی، بلکہ ان کو اس طرح کے انیشیٹو لینے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جو وہ فوڈ پروڈیوس ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ جو ماؤتھس ہیں، جو ہنگری ماؤتھس ہیں، ان کو فیڈ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اب جب اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اسمال ہولڈرز ہیں، ان کو جب اس طرح کے انیشیٹو لیں گے تو اس کے لیے ان کو کافی ہرڈلز آ رہی ہیں. تو وہ ان کو کیا کیا ضرورت ہوگی؟ سب سے پہلے فائنینشیل ریسورسز کی ضرورت ہوگی، دین ٹیکنالوجی اور انوویشن کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹولز یوز کریں وہ کافی انوویٹو وے میں اور اچھے طریقے سے یوز کر سکیں. اب اس کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا ہوگا، ان ٹیکنالوجی کی نئی جو انوویشنز ہو رہی ہیں ان کی امپورٹنس بتانی ہوگی. اس سے کیا ہوگا کہ یہ اپنے جو ریسورسز ہیں، اپنا جو یہاں پہ کراپس پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کی مارکیٹنگ اچھی کر سکیں گے اور اچھا فوڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا اور زیادہ لوگوں تک جا سکے گا. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیا پیسیفک ریجن جو ہے یہ ایک بہت بڑا ریجن ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بیسٹ ایگریکلچرل سائنٹسٹ، انسٹیٹیوشنز اور بہت سارے انوویٹو آئیڈیاز ہیں جو کہ یہاں پہ ورکنگ میں ہیں. اگزامپل لے لیتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جب اس کوئی فلڈ یا کوئی اس طرح کے ڈیزاسٹر سچویشن آتی ہے تو یہ ڈرونز یوز کیے جاتے ہیں تاکہ ان فلڈز کو اور اس طرح کی سچویشن کو مانیٹر کیا جائے. اس کے علاوہ اسمارٹ فونز کے اندر ایپس اس طرح کے انٹروڈیوس کرا دیے گئے ہیں تاکہ ہم جو یہ پلانٹس ہیں ان کی ڈیزیزز جو ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر سکیں اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی پاسبل سولوشن جو ہے وہ لے کے آ سکیں.
اس کے علاوہ بایولوجیکل فیلڈ میں اگر ہم جائیں تو ایڈوانس جینیٹکس جو ہیں وہ اس طرح کی بلڈ کی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے پاس جو کراپس ہیں اور جو لائف اسٹاک بریڈنگ ہے اس کے اندر نئی نئی انوویشنز لائی جائیں اور اس کو کافی ہیلپ فل جو ہے وہ بنایا جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور بات کی گئی پریسیجن ایگریکلچر اینڈ ایکوا کلچرل سسٹم کی کہ ہم نے اپنا جو ایگریکلچر کا اور جو واٹر ڈسٹریبیوشن کا جو سسٹم ہے اس کو افیکٹو بنانے کے لیے ہمیں نیو ٹیکنالوجیز جو ہے وہ یوز کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو انڈور فارمنگ کا جو ایک سولوشن ہے یہ بھی دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے پاس اتنے بڑے جو ہے وہ رقبے پہ نہ کریں, چھوٹے چھوٹے چنکس میں اس کو کریں اور یہاں پہ ہی ہم اپنے یہ جو ٹولز کی بات کریں, جو انوویشنز کی بات کریں, یہاں پہ ان کو یوٹیلائز کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو نیوٹریشن مانیٹرنگ اور اسمارٹ پرچیزنگ کے بھی جو ہیں اس طرح کے ڈفرینٹ ایپس وغیرہ اور سولوشنز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں تاکہ ہم ملٹیپل جو ہمارے پاس فیسلٹیز آن لائن اویلیبل ہیں تو ان کو ہم یہاں سے یوز کر سکیں. اب کیا ہے لاسٹ اس کا اینڈ جو یہاں پہ اس آرٹیکل میں یہ کیا گیا کہ ہمارے پاس یہ جو ایف اے او آرگنائزیشن ہے انہوں نے کیا کیا ایک انیشیٹو لیا ہے ہینڈ ان ہینڈ کا. اس میں کیا ہے کہ ہم کولیکٹیولی ان چیلنجز کو جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ایف اے او ریجنل کانفرنس ایک یہاں پہ جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے جو کہ سپٹمبر 1 سے 4 سپٹمبر تک چلے گی ایشیا اور پیسیفک ریجن کے لیے. اس میں 46 ممبرز اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ پارٹنرز جو ہیں وہ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس کانفرنس ہے یہ بھوٹان میں جو ہے اس کو ہوسٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کیا بات کی گئی کہ ہم وی ول ورک ٹوگیدر, لرن ٹوگیدر اینڈ کنٹریبیوٹ ٹوگیدر سو دیٹ وی کین اوور کم بوتھ پینڈیمکس. جہاں پہ جو ہے ہم کووڈ-19 کو جو ہے اوور کم کرنے کی کوشش کریں وہاں پہ جو فوڈ سیکورٹی کا جو ایشو ہے اس کو بھی اوور کم کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم انیشیٹو لے سکیں گے یہاں سے. تو یہ تھا آپ لوگوں کا ہول اس آرٹیکل کا انالیسس. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ سمجھ لگی ہوگی. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ لگتی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. دین ہم چلتے ہیں اپنے ووکیبلری سیکشن پہ. تو ہم اس سیکشن میں جو اس آرٹیکل کے اندر ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہیں. فرسٹلی ہے ہمارے پاس یونیسن. یونیسن ایک ناؤن ہے. بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ سائملٹینیسلی آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے ایک ہی ٹائم پہ. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اٹینڈنس لگا رہے ہیں تو سبھی ایک ساتھ جو ہے وہ بولتے ہیں تو اس چیز کو ہم کیا کہیں گے, یونیسن کہیں گے. دین ہے ہمارے پاس میٹیگیٹ. میٹیگیٹ ایک ورب ہے اور اس کا میننگ ہے کسی ایسی سچویشن کو یا جو ایشو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا اور اس کو کافی حد تک کم کرنے کی کوشش کرنا. تو یہ آپ کے پاس کن میننگز میں آئے گا, ایلیویٹ اور میٹیگیٹ کے میننگز میں. دین ہے ہمارے پاس بینائن. بینائن ایک ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے میننگ ہے جینٹل اور کائنڈ. اس کے علاوہ اس کے سنونیم میں آپ کے پاس ایمیبل بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہے ہمارے پاس اسکرج. اسکرج آپ کے پاس کیا ہے, ایک ناؤن ہے اور یہ آپ کے پاس ایسے پرسن یا ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ آپ کے لیے کافی ڈیفیکلٹیز یا ہنڈرنسز جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ اس کے سنونیمز میں جو ہے ایفلکٹ اور ٹورمنٹ جو ہے یہ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے سیکنڈ لاسٹ پہ انڈر فیڈ. انڈر فیڈ ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کسی کو کم جو ہے وہ نیوٹریشن جو ہے وہ فوڈ دینا یا کم فیڈنگ ان کی ہونا. تو اس کے سینونیمز میں آپ کے پاس آ جاتا ہے مال نورشمنٹ. ٹھیک ہو گیا. اینڈ لاسٹلی ہمارے پاس ہے کلاؤڈ. کلاؤڈ کیا ہے, یہ ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آپ نے بہت زور سے جو ہے وہ ہاتھ سے جھٹکا دینا یا مارنا. اور اس کے سینونیمز میں آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے, اسمیک. تو یہ تھے آج کے ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز ان میں سے نہ سمجھ لگے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں. اس کے علاوہ ایک پریکٹس جو میں ڈیلی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو ورڈ ہیں ان کے ایک ایک سینٹینس بنائیں اور کمنٹ سیکشن میں ان کو پوسٹ کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ یہ ورڈ آپ کے ووکیبلری بینک میں اسٹور ہو جائیں گے اور آپ کو یہ کبھی بھولیں گے نہیں. کل تک کے لیے اجازت دیں. انشاءاللہ پھر ایک نئے ایڈیٹوریل اور اس کے انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.